اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حاضرین و ناظرین، وعدے کے تحت نہج البلاغہ کے نام سے موسوم یہ کلپس اور یہ دروس کے جو وعدہ تھا کہ انشاءاللہ ماہ محرم کے اختتام پر ایک سلسلہ شروع کیا جائے گا، اس کے سلسلے میں آج سب سے پہلے نہج البلاغہ کے تعارف اور انٹرو کی حیثیت سے آج کا یہ ایک کلپ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ آج کا یہ تھوڑا سا درس ہمارا طویل ہو جائے، لیکن آئندہ انشاءاللہ کل سے جو کلپس آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، امید یہ ہے کہ 5 سے 6 منٹ میں وہ کلپ ختم ہو جایا کریں گی، چونکہ آج یہ ایک تعارف ہے خود نہج البلاغہ کا، اور مؤلف ہے نہج البلاغہ حضرت رضی کے، جو ایک دین اسلام میں اور بالخصوص مذہب تشیع میں ایک جانی پہچانی ہستی ہیں، جن کا احسان ہے شیعت کے اوپر، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اور نہج البلاغہ میں کون سے مطالب پائے جاتے ہیں، کتنی قرآن کی آیات ہیں، کتنی احادیث ہیں، کتنے اشعار اس میں شامل کیے گئے ہیں، ان سب کا تذکرہ ہوگا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیعہ علماء کے نزدیک اور شیعہ جمہور کے نزدیک قرآن کریم کے بعد جو دوسری لیول کی کتابیں آتی ہیں، جن کو ہم کتب اربعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ جن کی تعداد 4 ہے، جیسا ان کے نام میں چھپا ہوا ہے، کتب یعنی کتاب کی جمع، اربعہ یعنی 4۔ ان کتب اربعہ کے ساتھ ہی ایک مستند کتاب کا بھی ذکر ہوتا ہے جس کا نام ہے نہج البلاغہ، کہ جس کے لیے تمام علماء تشیع کا اتفاق ہے کہ اس کتاب کے اندر امام مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خطبات، انہی کے لکھے ہوئے خطوط، انہی کے جاری کردہ نامے اور خط، یا انہی کے زبان سے نکلے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے سے جملے کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت کو بہتر بناتے ہیں، جن کو کلمات قصار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ سب اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس کتاب کو جمع کرنے والے جو شخص ہیں، جو مؤلف ہیں، جن کا نام ہے محمد ابن حسین، مشہور ہیں علامہ رضی کے نام سے۔ 2 بھائی ہیں یہ، علامہ رضی اور علم الہدیٰ یعنی سید مرتضیٰ۔ آپ دونوں کا مرتبہ کیا ہے، اس کے لیے جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ آپ حضرات کے ذہن میں بھی ہوگا، صرف فذکر ان نفعت ذکر کے تحت دہراتا چلوں کہ آپ کے جو استاد ہیں دونوں کے، ان کا نام ہے شیخ مفید، کہ جو شیخ صدوق کے شاگرد ہیں۔ شیخ مفید کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے علماء کو پروان چڑھایا، دین اسلام کی جو خدمت آپ نے انجام دی ہے وہ قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ شیخ مفید خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی دو عالم حضرت سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا آپ کے پاس آتی ہیں خواب میں، اور ان کے ایک ہاتھ کو امام حسن، ایک انگلی کو امام حسن اور دوسرے ہاتھ کی دوسری انگلی کو امام حسین پکڑے ہوئے ہیں۔ بی بی شیخ مفید سے کہتی ہیں کہ تم میرے حسنین کو تعلیم دو۔ جیسے یہ خواب شیخ مفید دیکھتے ہیں، بے چین ہو کے اٹھ جاتے ہیں کہ ایسی مجھ سے کون سی خطا ہو گئی جو بیوی کو میرے خواب میں آنا پڑا اور اس طرح سے کہنا پڑا کہ تم حسنین کو، کہ جو علم لدنی کے مالک ہیں، جو باب علم سے علم حاصل کرتے ہیں، جو شہر علم کی گود میں پروان چڑھے ہیں، ان کو میں بھلا تعلیم کیسے دے سکتا ہوں؟ یقیناً بیوی کی طرف سے شاید یہ تنبیہ ہے۔ اور اتنا سوچتے ہی انہوں نے یہ طے کیا کہ میں اب درس کو بند کر دوں گا، یا میں کچھ لوگوں کو اب درس دینا چھوڑ دوں گا، اور میں شاید تعلیم دینے کے لائق نہیں ہوں۔ ابھی یہ سوچ کے رات میں پریشانی ہی تھے کہ جب صبح نمودار ہوئی اور شاگردوں نے آ کے آپ کو گھیرا، ابھی آپ کچھ بیان ہی کرتے کہ کسی شاگرد نے یہ خبر دی کہ کوئی بیوی آئی ہیں جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں اور اپنے بچوں کو لے کر آئی ہیں، کہ جن کی تعلیم کے سلسلے میں وہ آپ سے ملاقات چاہتی ہیں۔ شیخ مفید نے جب دیکھا کہ جس طرح رات میں آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ بی بی سید عالم باحجاب صورت میں حسنین کریمین کو ساتھ لے کر آئی ہیں، اسی طرح سے ایک بیوی ہے جو پوری حجاب میں اپنے آپ کو پوشیدہ کیے ہوئے ہیں اور 2 بچوں کی انگلیوں کو پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ شیخ مفید کی طرف قدم بڑھا رہی ہیں۔ جیسے شیخ مفید نے ان خاتون کو دیکھا، اپنی جگہ سے بلند ہوئے، اس لیے کہ ذہن میں وہ خواب تھا کہ بیوی نے آ کے حسنین کو حوالے کیا ہے، اور آج اس کی تعبیر کی صورت میں یہ بیوی اپنے 2 بچوں کو میری خدمت میں لے کر آ رہی ہیں۔ لہٰذا اپنی جگہ سے بلند ہوتے ہیں۔ آنے والی ماں کہتی ہے یہ میرے 2 بچے ہیں، ایک کا نام سید رضی ہے، دوسرے کا نام سید مرتضیٰ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام آپ فرمائیں۔ شیخ مفید نے جیسے یہ سنا
تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور یقین دلایا کہ میں اپنی پوری جان لگا دوں گا ان بچوں کو تعلیم دینے کے لیے۔ یہ مرتبہ ہے ان دو بچوں کا کہ جن میں سے ایک کا نام ہے سید رضی اور ایک سید مرتضی۔ نہج البلاغہ کے جو مولا الموحدین امیر المؤمنین کے خطبات، ان کے خطوط اور ان کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات قصار کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کو سید رضی نے جمع کیا ہے۔ کتنے سن میں آپ کی ولادت، سید رضی کی جو ولادت کا زمانہ ہے وہ 359 ہجری ہے اور آپ کی وفات 406 ہجری ہے، یعنی کل 47 برس کا وہ عرصہ ہے جس میں آپ نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارا اور نہج البلاغہ کو جمع کیا۔ اس 47 سال کی عمر میں آپ نے اتنا بڑا کام کیا کہ یقیناً اگر عمر نے کفاف کیا ہوتا اور مہلت عمر زیادہ ہوتی، مدت عمر زیادہ ہوتی، تو یقیناً بہت سے ایسے شاہکار آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے کہ جن سے ہم محروم ہیں۔ سید رضی نے سب سے پہلے خصائص الائمہ کے نام سے ایک مجموعہ لکھنا شروع کیا تھا کہ جس میں مولا کائنات کے کچھ کلام کو وہاں پر آپ نے تحریر فرمایا، کہ جس کو پڑھنے کے بعد کچھ دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ نے جہاں اتنے کلمات کو جمع کیا ہے، اتنے خطبات کو جمع کیا ہے، وہاں آپ کوشش کریے کہ مولا کے زبان سے نکلے ہوئے خطبے، ان کے جملے اور ان کی ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوط بھی جمع کریے تاکہ ایک مجموعی شکل میں ایک کتاب بن سکے۔ اس کے بعد سید رضی نے کاوش کی کوشش کرنی شروع کی اور اپنی زندگی میں جوانی کے عالم میں ایک کام شروع کیا کہ جو اس نہج البلاغہ کی صورت میں اختتام تک پہنچا۔ یقیناً سید رضی کی یہ کاوش تھی کہ جو آج بھی شیعوں کو سرفراز کر رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ، یعنی یہ بلاغت کی نہج اور طریقے کو لوگوں کو دکھاتی ہے۔ یعنی سید رضی کی نگاہ میں صرف مذہب تشیع کے طالب علم نہیں ہیں، بلکہ جس وقت وہ اس کتاب کو جمع کر رہے ہیں تو ان کا قصد یہ ہے کہ مولا کے جو اقوال ہیں، جو نہ صرف یہ کہ شیعوں کے لیے فائدہ مند ہیں، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے سود مند ہیں، بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی مولا کے کلامات میں کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس طریقے سے اس کتاب کو جمع کیا کہ آج نہ صرف یہ کہ شیعہ اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ غیر مسلمان، بلکہ مسیحی اور بلکہ کچھ ایسے افراد کے جو کسی بھی مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ بھی جب نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یقیناً یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر راز و رموز اس طرح سے پوشیدہ ہیں کہ جن کو جتنا زیادہ کشف کیا جاتا ہے اتنے زیادہ اور راز و رموز بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے سامنے ہے کہ جارج جارڈن کے جو جورجی جردان کے نام سے مشہور ہیں، کہ جنہوں نے مولا کائنات کے لیے ایک بہت بڑی کتاب بھی لکھی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 200 مرتبہ اس کتاب کو پورا پڑھا ہے، یعنی نہج البلاغہ کو 200 مرتبہ ختم کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیعیان علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور مولا کائنات امیر المؤمنین ہے۔ لہٰذا اگر ہم ان کو اپنا امیر جانتے ہیں تو زندگی میں وقت نکالیں اور ایک مرتبہ کم از کم اس نہج البلاغہ کا مطالعہ ضرور کریں، اس لیے کہ ہمارے سامنے 4 ایسی کتابیں ہیں کہ جن کو ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ ضرور ختم کرنا چاہیے اور ان کے پیغامات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی کتاب ہے قرآن کریم، جو اللہ کا کلام ہے کہ جس کا نہ کوئی ثانی ہے، نہ جس کی برابری کوئی کتاب کر سکتی ہے۔ ہم کو زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کریم کے ترجمے کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے اور ان پیغامات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو کتاب ہے اس کا نام ہے نہج البلاغہ، جو ہمارے امام مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے کچھ کلمات اور کچھ خطبے اور کچھ خطوط ہیں کہ جن کو سید رضی نے جمع کیا ہے۔ ان کو بھی ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے صحیفہ سجادیہ، جو امام سید الساجدین امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کی جمع کردہ دعاؤں کی وہ کتاب ہے کہ جس میں تقریباً 52 دعائیں ہیں، کہ ہمیں ان دعاؤں کو بھی ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے اور ترجمے کو دیکھ کر اپنی زندگی میں اس کتاب کے ان دعاؤں کے پیغامات کو اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چوتھی کتاب بھی امام زین العابدین سید الساجدین حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام سے منسوب رسالہ حقوق ہے، کہ جس میں امام نے اللہ اور اللہ کی مخلوقات کے جو حقوق اللہ کے بندوں کی گردنوں پر عائد کیے گئے ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ 4 کتابیں ہمیں اپنی زندگی میں ضرور ختم کرنی چاہیے۔ بعض وقت جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیے، نہج البلاغہ کو ختم کیجیے، تو پہلا جواب یہ ملتا ہے کہ مولانا مجھے عربی نہیں آتی، مولانا مجھے اردو نہیں آتی۔
آپ سوچیں کہ آپ مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں سے یہ کہہ سکتے ہیں، یا جو آپ کو نصیحت کرے آپ اس سے کہہ سکتے ہیں، لیکن جس وقت قبر میں ملک سوال کریں گے ہم ان سے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو عربی نہیں آتی۔ محشر میں جب اگر اللہ یہ سوال کر لے کہ تم نے قرآن کو ایک مرتبہ پڑھا بھی تھا یا نہیں، تو ہم وہاں پر یہ کس منہ سے کہیں گے کہ ہم کو عربی نہیں آتی؟ یا اگر خدا کرے کہ ایسا ہو کہ ہماری قسمت میں ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا وہ زمانہ بھی دیکھنے کو مل جائے کہ جب امام یا سارالات الحسین کا علم لے کر آئیں گے، تو پھر اگر امام نے اس وقت یہ پوچھ لیا کہ تم میں سے کتنے افراد ہیں جس نے ہمارے جد امیر المومنین کی نہج بلاغہ کو پڑھا ہے، اور ہم اگر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ مولا ہمیں عربی نہیں آتی تھی، ہمیں اردو نہیں آتی تھی، تو سوچئے امام کے دل پر کیا گزرے گی۔ لہٰذا ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ جہاں ہم زندگی میں بہت سے کاموں کو انجام دیتے ہیں، بہترین اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، بڑے بڑے کالجز میں جانا پسند کرتے ہیں، وہیں اپنی زندگی میں تھوڑا سا وقت نکالیں اور عربی کی طرف بھی اپنی نگاہوں کو ڈالیں اور اردو بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ کیئر اسلام ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور ورچوئل طریقے سے ان دروس کو مسلسل جاری کیے ہوئے ہے، اور یہ امید کرتا ہے کہ جوان اس کیئر اسلام کے کلاسز کے ذریعے سے عربی کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے، اردو کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور تفہیم قرآن کے لیے مفاہیم قرآن جیسے کلاسز، اور اردو کے لیے اور انگریزی کے لیے یا دوسری زبانوں کے لیے کہ ہم دین کو سمجھ سکیں، ان میں جن جن زبانوں کی ضرورت ہوگی اس کے کلاسز اور اس کے دروس کیئر اسلام کی طرف سے جاری ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی جاری ہوتے رہیں گے۔ آپ حضرات مراجعہ کر سکتے ہیں کیئر اسلام کے ذمہ داران سے، یہاں ویڈیو کے نیچے بھی آپ ہم سے تعلق کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم کو عربی آتی ہو تاکہ ہم قرآن پڑھ سکیں، اردو آتی ہو تاکہ ہم ان پیغامات کو سمجھ سکیں۔ نہج البلاغہ کہ جیسا میں نے ذکر کیا 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے کا نام ہے خطبات، کہ جس میں مولا کی زبان سے وہ خطبے جو آپ نے اپنی اس 3.5 برس کی حکومت میں، جو کوفے کے شہر میں رہتے ہوئے آپ نے حکومت کی ہے، اور آپ چوتھے نمبر پر جس وقت آپ کو خلافت سوم کے بعد ظاہری خلافت دی گئی ہے اور آپ نے کوفے کو اپنی راجدھانی اور پائے تخت بنایا، اس عرصے یعنی 36 ہجری سے 40 ہجری کے درمیان آپ نے جو خطبے متعدد مقامات پر اپنی زبان سے جاری کیے ہیں ان کو جمع کیا گیا ہے اس نہج البلاغہ میں، جن کی تعداد 240، 241 یا 239 متعدد طریقے سے، کبھی کسی 2 خطبوں کو 1 خطبہ جانا گیا ہے، کبھی یہ خطبے کو 2 خطبہ جانا گیا ہے، لہٰذا یا 240 یا 241 یا 239، اس کے علاوہ اور کوئی عدد نہیں ہے۔ اتنے خطبے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس وقت اردو میں جو ترجمہ بہت ہی شدت کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ کا، آپ نے 241 خطبوں کی شکل میں اس کا ترجمہ کیا ہے اس کتاب کے اندر۔ 241 خطبوں کے علاوہ 79 یعنی 79 خطوط اور نامے ہیں جو امام نے اپنی حکومت کے وقت میں متعدد افراد کی طرف جاری کیے ہیں، لہٰذا 79 وہ خط بھی اس کتاب کے اندر آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد 480 کلمات قصار ہیں کہ جو ایک ایک لائن کے یا 2 سطر کے وہ جملے ہیں یا وہ اچھی باتیں ہیں کہ جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارتے رہنا چاہیے۔ اس کتاب کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پورے نہج بلاغہ کے اندر 111 قرآنی آیات، 38 پیغمبر اعظم کی احادیث اور 14 اشعار بھی ضبط و ثبت کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے بیان کروں تو شخصیات و قبائل، یعنی جن لوگوں کا تذکرہ ہے اور جن قبیلوں کا تذکرہ ہے، ان کا نمبر ہے 167 یعنی 167 افراد کا تذکرہ ہے۔ فلکیات یعنی آسمانی علوم کے جو مظاہرے اس کتاب میں کیے گئے ہیں اور ان کا ذکر ہے وہ ہے 12 مرتبہ۔ معدنیات یعنی زمین کے اندر کی باتوں کی جو باتیں کی گئی ہیں وہ ہیں 15 مرتبہ۔ نباتات، گھاس پھوس اور پیڑ پودوں کے بارے میں جو بات کی گئی ہے وہ ہے 20 مرتبہ۔ 62 بار 62 حیوانات کا تذکرہ کیا گیا ہے، حیوانات کا تذکرہ 62 مرتبہ ہے۔ تقریباً 14 واقعے اس پوری نہج البلاغہ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، اور 42 مقامات یعنی شہر یا قصبے یا گاؤں یا دیہات مقامات کے جہاں پر لوگ زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ نہج البلاغہ سے یہ مختصر سی آشنائی سے انشاءاللہ آپ مستفیض ہوں گے۔ نہج بلاغہ کوئی ایسی چھوٹی اور مختصر کتاب نہیں ہے کہ 20 منٹ میں یا 10 منٹ میں یا 15 منٹ میں اس کا تعارف کرایا جا سکے۔ میں نے بہت ہی شارٹ میں کوشش یہ کی ہے کہ آپ کے لیے بھی آپ کی طبیعت پر بار نہ ہو، بہت لمبی کلپ نہ ہو، اور آپ نہج البلاغہ کا ایک ڈھانچہ سمجھ سکیں تاکہ ایک شوق پیدا ہو کہ نہج بلاغہ کو ہم اپنی زندگی میں شامل کریں۔ لہٰذا کل سے انشاءاللہ کلپس کی صورت میں 5-6 منٹ میں
آپ کے سامنے نہج البلاغہ کے تیسرے حصے یعنی کلمات قصار کا آغاز ہوگا۔ عام طور پر جب کوئی ایک طالب علم نہج البلاغہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو شروع سے پڑھتا ہے، ابتدا سے پڑھنا شروع کرتا ہے، اور پہلا خطبہ جو توحید اور خلقت جہان کے بارے میں ہے وہ اتنا سنگین ہے، اتنا بلیغ اور اتنے سخت الفاظ ہیں اس کے کہ وہ طبیعت پر ہم جیسے جاہل طالب علموں کی طبیعت پر بار ہونے لگتے ہیں، اور ہم نہج بلاغہ کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نہج البلاغہ کو شروع کرنے کا قصد کریں تو اللہ سے استمداد اور مدد طلب کرتے ہوئے مولا کائنات کو وسیلہ بنا کے سب سے پہلے کلمات قصار سے شروع کریں، کہ وہاں پر ایک ایک سطر میں ایک ایک پیغام دینے کی کوشش ہے۔ جب آپ آشنا ہو جائیں گے اور نہج البلاغہ کی شیرینی سے آپ کو مزہ آنے لگے گا، پھر انشاءاللہ جب کلمات قصار ختم ہوں گے تو پھر ہم خطبوں کی طرف بھی انشاءاللہ مراجعہ کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یار اسلام آپ تک ایسی باتیں لانے کی جو کوشش کرتا ہے اس میں کامیاب ہو رہا ہے۔ آپ بھی اپنے کمنٹ سے ہم لوگوں کو مطلع کرتے رہا کیجیے، اور اس کے علاوہ بھی جن جن موضوع پر آپ حضرات چاہتے ہیں کہ آپ تک خبر پہنچائی جائے وہ بھی ضرور لکھا کریں۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں آپ کی طبیعت پر بار نہیں ہوئی ہوں گی، یقیناً وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ فی الحال اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔